على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو، اور نہ اس نبی سے بلند آواز سے بات کرو جس طرح ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ بات کرتے ہو. کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا. ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. بے شک جو لوگ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ.
گزشتہ خطبے میں میں نے یہ بیان کیا کہ اقرار رسالت کا دوسرا تقاضا اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جس ہستی کو نبی مانا ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور ان کا ادب کیا جائے۔ سورۃ حجرات میں اور سورۃ نور میں اللہ نے ایمان والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب اور آپ کا احترام وہ اللہ نے سکھایا ہے۔ ان آداب میں ایک ادب یہ سکھایا کہ میرے نبی کی محفل میں، مجلس میں اپنی آواز کو پست رکھو، آپ کی محفل میں آہستہ بولو، چیخ کے چلا کے بلند آواز سے نہیں بولنا۔ اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو میں تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد کر دوں۔ اعمال کی جو بربادی ہے اس کا سبب جو ہے وہ کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور آپ کی گستاخی کفر ہے۔ تبھی تو اللہ نے اتنی سخت وعید بیان کی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ اور خاص کر کے
تذکرہ ملتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ اتنی آہستہ بات کرتے کہ آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ تم نے کیا کہا ہے. پست آواز سے صحابہ گفتگو کیا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی آواز قدرتی طور پہ بلند ہوتی. آپ کا بھی مشاہدہ ہے، ہمارا بھی مشاہدہ ہے. کئی لوگوں کی آواز قدرتی بلند ہوتی ہے، وہ بول رہے ہوں تو لگتا ہے کسی سے لڑ رہے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. ان کی آواز قدرتی بلند تھی. اس آیت کے آنے کے بعد یہ گھر میں بیٹھ گئے، میرے نبی کی محفل میں آتے ہی نہیں. آپ نے ایک دن حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے، بیمار ہیں، کیوں مسجد میں نہیں آتے؟ جاؤ اور پتہ کرو. وہ گئے، انہوں نے محفل نبی میں نہ آنے کا سبب پوچھا. انہوں نے کہا ساتھ تم نے وہ آیت نہیں سنی کہ اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو، کہیں تمہاری زندگی کے اعمال برباد نہ ہو. تو مجھے خطرہ ہوا کہ میں آپ کی محفل میں کوئی بات کروں اور میری آواز بلند ہو جائے تو میں کہیں جہنمی نہ ہو جائے. حضرت سعد نے جب آپ کو اطلاع دی کہ وہ تو ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، انہیں تو خطرہ لائق ہو گیا ہے کہ کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں، جہنمی نہ بن جاؤں، میری آواز بلند ہے قدرتی طور پہ. آپ نے فرمایا اسے جا کے کہو تو جنتی ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ذکر ہوا، آپ نے فرمایا اللہ تجھے شہادت کی موت دے کر جنت میں بھیجے. چنانچہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کے خلاف جو لشکر کشی ہوئی تھی، جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف، اس میں یہ شامل ہوئے اور اللہ نے انہیں شہادت کا مرتبہ عطا کر دیا. آہستہ حضرت عمر بولتے ہیں تو آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے. ان کی آواز دھیمی ہے، آہستہ آواز سے بات کر رہے ہیں، آپ دوبارہ پوچھتے ہیں کیا کہا ہے تم نے؟ آہستہ آواز آپ سنتے نہیں، دوبارہ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کہا ہے. اور بلند آواز کرنے سے شریعت نے منع کر دی ہے. اور رول معانی نے
علامہ آلوسی نے جو حنفیوں کا مفسر ہے اور اس کی تفسیر ہے روح المعانی، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے اور آپ کا جو ادب اور احترام ان آیتوں میں سکھایا گیا ہے، جس طرح زندگی میں یہ احترام کرنا تھا، وفات کے بعد بھی اسی طرح احترام کرنا ہے۔ اب بھی وہاں شور نہیں کرنا کہ شور کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلند آواز کرنے سے کیا کیا گیا ہے؟ منع۔ اور آہستہ بولیں تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم سنانے کے لیے جاتے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ بلند آواز کر نہیں سکتے کہ اس آیت نے منع کر دی ہے، آہستہ آواز سے بولیں تو آپ سنتے نہیں۔ یہ تو انتقال کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں۔ زندگی میں جب آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تھے اور آپ دروازے سے باہر تھے اور حضرت سعد دروازے کے اندر تھے، آپ نے دروازے سے باہر کہا السلام علیکم یا اہل سعد، سعد کے گھر والوں تم پر سلامتیاں اترے۔ حضرت سعد نے یہ سلام سنا، وہ گھر میں ہیں، انہیں یہ پتا چل گیا کہ کائنات کے سرتاج آئے ہیں۔ وہ دروازے پہ آئے اور دروازے پہ آ کے انہوں نے آہستہ آواز سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ آپ نے دوبارہ کہا السلام علیک یا اہل سعد، سعد کے گھر والوں تم پر سلامتیاں اترے۔ انہوں نے دوبارہ جواب دیا وعلیکم السلام۔ آپ نے تیسری بار کہا السلام علیکم۔ حضرت سعد نے تیسری مرتبہ جواب دیا آہستہ آواز سے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ 3 مرتبہ سلام کر کے اجازت طلب کرتے کہ گھر میں کوئی ہے، اور اگر تیسری مرتبہ کوئی جواب نہ آتا تو آپ بخوشی واپس تشریف لے آتے۔ یہ بھی ادب ہے کسی کے گھر پہ جا کے بیل دینے کا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ اگر کوئی بندہ گھر سے باہر نہیں آ رہا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کسی کام میں مشغول ہیں یا گھر میں نہیں ہیں یا اس وقت وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ اسے بجاتے رہنا یہ اخلاق کے خلاف۔ میرا خیال ہے یہی حکم ہوگا ٹیلی فون کرنے کا یا موبائل پہ بات کرنے کا، کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ 20 مرتبہ مس کالیں کرتے رہیں۔ وہ قرآن پڑھنے میں مشغول ہے، وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہے، وہ قضاء حاجت میں ہے، کھانا کھا رہا ہے، کوئی مجبوری ہے اس کی۔ تو کئی لوگوں کی یہ بڑی بری عادت ہوتی۔ ادب یہ ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لی جائے، جواب آئے تو فابہا، نہ آئے تو ناراض بھی نہیں ہونا کہ میں آیا ہوں کوئی باہر نہیں آیا، اس نے زیادتی کی ہے۔ تم تو واقف نہیں ہو نا کہ وہ اندر کس کام میں مشغول ہے، اس کی کیا مجبوری ہے۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے سلام کیا اور حضرت سعد نے آہستہ جواب دیا تو آپ پلٹے۔ جب آپ واپس پلٹے تو حضرت سعد دروازہ کھول کے نبی پاک کو معانقہ کر لیا پیچھے سے۔
آپ نے فرمایا میں نے تو سمجھا تھا تم گھر پہ نہیں ہو، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا، تو میں تو واپس پلٹ رہا تھا۔ سنیے گا لفظ حدیث کے، حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جواب دیے ولم اسمع کا، لیکن وہ جواب میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ وہ جواب میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا تھا، میں نے آہستہ جواب دیا ہے تاکہ آپ وہ جواب نہ سنیں۔ یہ تو زندگی کی بات ہے۔ دروازے کے اندر نبی پاک ہیں، دروازے سے باہر نبی پاک ہیں، دروازے کے اندر حضرت سعد ہیں، امام الانبیاء ہیں، سوئے ہوئے بھی نہیں، اسی زندگی میں جاگ رہے ہیں، صرف ایک دروازے کا پردہ ہے، اور حضرت سعد کہتے ہیں میں نے جواب دیا ہے، آہستہ دیا ہے، لم اسمع کا، میں آپ کو وہ جواب سنانا نہیں چاہتا تھا۔ کہ کیوں نہیں سنانا چاہتا تھا؟ حضرت سعد کہتے ہیں اگر میں پہلی مرتبہ جواب دے دیتا نا اور دروازہ کھول دیتا، اس کے بعد جو 2 مرتبہ آپ کی زبان مقدس سے میرے گھر کے لیے سلامتی کی دعائیں نکلی ہیں نا، یہ نہ نکلتی۔ تو میں چاہتا تھا کہ نبوت کی زبان سے بار بار میرے گھر کے لیے سلامتی کی دعائیں نکلتی رہیں، اس لیے میں نے آہستہ جواب۔ لوگوں نے مسئلہ بنایا کہ انتقال کے بعد بھی سنتے ہیں، اب بھی سنتے ہیں، جبکہ قبر مقدس کہاں ہے؟ اس کے بعد حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، نور الدین زنگی کی سیسہ پلائی دیوار ہے، اس کے بعد جالیاں ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر مقدس کو محفوظ کر دیا ہے، سعودی عرب کے لوگوں نے وضاحت کر دی ہے، کوئی بادشاہ اور کوئی آدمی نبی پاک کی قبر مقدس کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ وضاحت کر دی ہے سعودی عرب۔ جو کہتے ہیں ہم قبر منور کے اوپر گئے، ہمارے لیے کھولا گیا ہے روضہ، انہوں نے وضاحت کی ہے کوئی آدمی آپ کی قبر مقدس تک نہیں آ سکتا، نہیں پہنچ سکتا، محفوظ کیا ہے اللہ نے۔ اور وہ جو میرے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ وثن کا کیا معنی ہے؟ اس کی جمع اوثان ہے، وثن واحد ہے، اس کی جمع اوثان ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا، میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ قبر اور قبر آپ کی، قبر بھی بت بنتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا یوبد، جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں۔ حدیث کی تمام کتابیں اٹھائیں آپ، جو کتاب حدیث کی آپ کو ملے اس میں میرے نبی کا یہ فرمان موجود ہے، میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، یوبد، کہ جس قبر کی کیا شروع ہو جائے؟ یہ سجدہ کرنا تو پوجا پاٹ نہیں ہے نا۔ پوجا پاٹ پھر کسے کہتے ہیں؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ نا۔ سجدہ کرنا تو پوجا پاٹ نہیں ہے، نظر و نیاز بھی پوجا پاٹ نہیں ہے، عرضیاں لٹکانا بھی پوجا پاٹ نہیں ہے،
ان کو اس نظریے سے پکارنا کہ وہ ہماری پکاریں سن رہے ہیں، یہ بھی پوجا پاٹ نہیں ہے، تو پھر پوجا پاٹ کیا ہے؟ یہی پوجا پاٹ ہے، سجدہ کرنا، عرضیاں لٹکانا، نظر و نیاز چڑھانا، اس نظریے سے انہیں پکارنا کہ وہ میری پکار کو سن رہے ہیں، میری بات سن کے رب تک پہنچا دیتے ہیں، اسی کا نام پوجا پاٹ ہے۔ اور میرا پیارا پیغمبر رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، مولا میری قبر کو پوجا پاٹ نہ بنا۔ اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا اور قبر کو کیسے محفوظ کر دیا ہے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر یہ دعا تمہارے نبی کی میرے ذہن میں نہ ہوتی تو میں تمہارے نبی کو چٹیل میدان میں دفن کروا دیتی۔ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے نبی کی قبر منور کی زیارت کرتے رہتے، لیکن آپ کی یہ دعا میرے ذہن میں تھی، مولا میری قبر کو بت تو نہ بنانا جس کی کیا شروع ہو جائے۔ یہی دین ہے یار، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے امت کو، صحابہ کو یہی تلقین کی تھی کہ پکی قبریں بناؤ، سنگ مرمر سے سجاؤ، اس پر پھول ڈالو، اس پر عرس لگاؤ، اس پر مجاور بن کے بیٹھو، وہاں دیگیں تقسیم کرو، وہاں تبرک کی تقسیم ہو، بولو۔ آمنہ کے لال نے یہی تعلیم دی تھی۔ کسے تم نے دین بنا لی ہے اور پھر اسے عشق نبی کا نام آپ نے دے دیا؟ کیوں بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ نبی پاک کی قبر پہ مجاور بن کے بیٹھے تھے؟ کسی صحابی نے پھول ڈالا ہو؟ کسی نے وہاں چلا کاٹا ہو؟ کیا تم نے دین بنایا ہے؟ فلاں بزرگ نے فلاں بزرگ کی قبر میں چلا کاٹا تھا۔ کس صحابی نے چلا کاٹا تھا میرے نبی کی قبر منور پر؟ کس تابعی نے چلا کاٹا تھا میرے نبی کی قبر منور پر؟ چار ائمہ میں سے کس امام نے چلا کاٹا تھا میرے نبی کی قبر پر؟ معین الدین چشتی نے حضرت علی حجویری کی قبر پہ چلا کاٹا، پھر ان کے ذمے ایک شعر بھی لگا دی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ ان لفظوں پہ تھوڑا سا غور تو کرو، اللہ کا نور جو ہے یہ ظاہر ہوا ہے حضرت علی حجویری کی شکل میں، مظہر نور خدا۔ یہ کہاں سے دین بنایا؟ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہے، بس ایک اصول ہے، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو کام صحابہ نے کیا ہے۔ ترجمہ کر دینا، لوگوں سمجھ آ جائے گی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے گئے ہیں، مولا میری قبر کو بت تو نہ بنانا۔ یوبد جس کی کیا شروع ہو جائے؟ پوجا پاٹ۔ منع کیا میرے نبی، روکا میرے نبی۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى۔ آدھی حدیث کا ترجمہ میں کروں گا، آدھی کا آپ نے کرنا ہے، اور بڑی آسان سی حدیث ہے، آسان سا ترجمہ ہے۔
بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، سیاستہ، اہل سنت کی سیاستہ، ان میں سے کوئی کتاب اٹھاؤ. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، اب آپ نے چپ رہنا ہے. انہوں نے بنا لیا قبور انبیائہم، بتوں کو. نہیں وہ بت پوجتے سن. تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ وہ بت پوجتے تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے. یہ قرآن میں جو آیتیں ہیں بتوں کے بارے میں ہیں. آمنہ کا لال کیا کہہ رہا ہے؟ اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا قبور انبیاء، کرو اب میں نہ کریں آپ، نبیوں کی قبروں کو مساجدہ. اٹھاؤ بخاری، اس سے تو میرے نبی نے منع کی. قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے تو میرے نبی نے منع کیا، روکا ہے. اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، وہ لوگ، میرے پیارے پیغمبر پہلے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. اولئک، وہ لوگ، اذا مات، جب انتقال کر جاتا، فیہم، ان میں، الرجل الصالح، کرو میں نا، نہیں بت، وہ بت پوجتے تھے. اذا مات فیہم الرجل الصالح، وہ لوگ جب انتقال کر جاتا ان میں کوئی نیک بندہ، بنوا علی قبرہ مسجدہ، بنوا علی قبرہ مسجدہ، وصوروا فیہ تلک الصور، اور وہ اس میں اس بزرگ کی تصویریں لٹکا لیتے تھے. کدی ویکھیا جے کاموالی سرکار تے دولہ شاہ، کبھی دیکھا ہے آپ نے تصویریں؟ ایک بڑھیا ہے، ادھر کشتی ہے، ادھر شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہیں. صوروا فی تلک الصور، اس میں وہ اس بزرگ کی تصویریں لٹکا لیتے تھے. سناؤں حدیث، نتیجہ نکالوں؟ میرے پیارے پیغمبر نے کیا کہا ان لوگوں کو؟ اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، خلق پوری مخلوق، اس میں کتے بھی، سور بھی، ڈنگر بھی، چوپائے بھی، انسان بھی. شرار، شریر. اولئک ہم شریر الخلق عند اللہ، اللہ کے ہاں ساری مخلوق میں سے شریر لوگ یہی تھے. کون؟ شاہوار، جو کیا کرتے تھے؟ وہاں مسجدیں بناتے تھے اور اس میں اس بزرگ کی کیا لٹکاتے تھے؟ اللہ سنو، انی انہاکم من ذالک، انہا نہیں سے ہے، منع کرنا. سنو، میں تمہیں منع کر رہا ہوں، ان ذالک، اس کام، یہ کام نہ کرنا جو کام پہلے لوگ کیا کرتے تھے. ان میں کوئی نیک بندہ مر جاتا تو اس کی قبر پہ کیا بنا لیتے تھے؟ مسجد. یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا ستیہ ناش کیا گیا ہے، بگاڑا گیا ہے دین کو. ہندوؤں سے متاثر ہوئے، وہی رسم و رواج ہمارے اندر آئے، وہی عقائد ہم نے اپنائے. چونکہ ہم ان کے ساتھ رہتے تھے تو وہ عقائد ہمارے اندر بھی آئے، ہم نے انہیں اپنایا.
حضرت سعد کیا کہتے ہیں؟ واپس پلٹیے. میں نے سلام کا جواب دیا ہے، میں نے سلام کا جواب دیا ہے یا رسول اللہ، لیکن لم اس میں کا میں نے آپ کو سنایا نہیں ہے، یعنی آہستہ دیا ہے تاکہ آپ میری آواز کو سنو نہ سکے. تو ادب سکھایا. میرے نبی کا ایک ادب یہ ہے کہ میرے نبی کی موجودگی میں اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز پہ بلند نہیں کرنا، چلا کے نہیں بولنا، چیخ کے نہیں بولنا. نبی پاک کی آواز پہ تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے. اگر اس میں بے ادبی آ گئی تو میں تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں. پھر ایک اور ادب سکھایا. میرے نبی کو یہ سورت نور میں سکھایا. میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یہ سورت نور میں سکھایا. میرے نبی کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اس کے دو معنی. میرے نبی کے بلانے کو اس طرح نہیں سمجھنا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو. آؤ آؤ نہ آؤ نہ آؤ، آپ نے مجھے بلایا میں آؤں، آپ کی طرف نہ آؤں میری مرضی ہے. فرمایا اس طرح نہیں، میرا نبی بلائے نا تو پھر آنا فرض ہو جاتا ہے. ایک یہ معنی ہے. میرے نبی کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہو. اس نے بلایا، آپ گئے نہ گئے کوئی بات نہیں. نہ، میرا نبی بلائے نا تو میرے نبی کے بلانے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے. پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کنبہ، نہ قبیلہ. میرا نبی بلائے، اللہ کا حکم پہنچائے تو میرے نبی کی بات پہ لبیک کہنا ہے، لبیک کہنا ہے. ایک معنی یہ. ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اے فلاں، مثلا اے عبداللہ، اے محمد اکبر، اسلم، جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو، میرے نبی کو نام لے کے نہیں بلانا. یا محمد کہہ کے میرے نبی کو نہیں بلانا جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے رہتے ہو. میرے نبی کو القاب کے ساتھ بلانا ہے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ایسے بلانا ہے. یا محمد کہہ کے نہیں. میں عوام کے متعلق، سامعین کے متعلق اچھا گمان رکھنے والا خطیب ہوں. میرا اچھا گمان ہوتا ہے لوگوں کے متعلق. ویسے بھی ہے ظن المومنین خیرا، ایک مومن کو دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے. کئی لوگ ویسے بدظن ہوتے، دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے تو وہ سمجھتا ہے میرے خلاف ہو رہے. نہ، اچھا گمان کرو کہ یار کوئی بات کر رہے ہوں. یہ شریعت نے سکھایا کہ دوسروں کے متعلق گمان کیا کرو، اچھا. مومن کو دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. میرا یہ گمان ہے آپ کے متعلق کہ آپ میں سے اکثر لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں. ہوں میں چنگا گمان کیتا تو چپ کر گیا.
تو میں نے اچھا گمان کیا تو بولو جو ناظر قرآن پڑھنا جانتے ہیں کہ ہاں ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ مسلمان ہیں، بچپن میں قرآن پڑھا ہوگا اور پھر آپ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ چلو آگے پیچھے توفیق نہ ملے تو رمضان کے مہینے میں تو تلاوت ہوتی ہے، گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ تلاوت کرتی ہیں، ہمارے بچے۔ ایک بہار ہوتی ہے رمضان میں، تو میرا گمان آپ کے متعلق ہے کہ آپ قرآن ناظرے پڑھتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا اللہ ہر نبی کو نام لے کے بلاتا ہے۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا جب اللہ کسی نبی سے بات کرنا چاہتا تھا نا تو اللہ اس نبی کا نام لیتا تھا۔ اب میں پڑھوں گا آیتیں، پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے نظروں کے سامنے سے یہ آیتیں گزری ہیں کہ نہیں۔ یا آدم، گزری آپ کے ذہن میں؟ کیا میں نے اے آدم، یا نوح ہو، قرآن میں کئی جگہ پہ یا نوح ہو، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا داؤد وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ، یہ آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، ہر نبی کو نام لے کے بلایا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ پورے قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں 6600 سے زیادہ آیتوں میں کسی جگہ پہ یا محمد بھی آپ نے پڑھا ہے؟ شک پہ گئے ہو؟ کسی جگہ پہ اللہ نے کہا یا محمد؟ نہیں کہا۔ ہر نبی کو نام لے کے بلایا، ہر نبی کو نام لے کے بلایا، اور جب باری آئی میرے نبی کی نئی نام لے کے بلایا۔ جس طرح محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے، اللہ نے میرے نبی کو اس انداز سے بلایا۔ میرا نبی کمبل تان کے سو گیا، اس نے کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یہ چادر تان کے سوئے، اس نے کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، طٰہٰ۔ پورے قرآن میں اللہ نے میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، ادب سکھایا۔ آخری نبی کا ادب سیکھو۔ یہاں میں تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں تب مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے۔ بیٹا باپ کو، بولو، بیٹا باپ کو نام لے کے بلاتا ہے؟ شاگرد استاد کو، مرید مرشد کو، پوتا دادے کو نہیں بلاتا۔ اور اگر بلائے لائی جاؤ فتوے، لائی جاؤ، اس بدتمیز سے جتنے فتوے لگ دے جے لاؤ۔ جو بندہ اپنے باپ کو نام لے کے بلائے آپ کہیں گے جاہل ہے، اجڑ ہے، گوار ہے، بدتمیز ہے۔ چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے، بلائیں تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے، بدتمیزی ہے، جہالت ہے۔ اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں۔ باپ اولاد کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے کے۔
استاد شاگردوں کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے. مرشد مریدوں کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے. اس میں کوئی ہے بے ادبی؟ کوئی بے ادبی نہیں. باپ ہے، استاد ہے، مرشد ہے. جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیا کرتے ہیں. میرا نبی ساری مخلوق سے اعلیٰ، نوریوں سے بھی اعلیٰ، خاکیوں سے بھی اعلیٰ، ناریوں سے بھی اعلیٰ. میرا نبی سب سے برتر، بالا قدر، افضل. میرا نبی سب سے اونچا. معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جس کے آگے بلندی کا کوئی مقام باقی نہیں رہ گیا. کوئی مقام باقی نہیں رہ گیا. میں اکثر اپنی تقریروں میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں. کوئی نیا میرا بھائی آیا تو وہ سنے گا. پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ نبی پاک کی عظمت کو مانتے نہیں. جو اس سے تھوڑا سا ایک قدم ہمارے دوست آگے بڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عظمت مصطفیٰ بیان ہی نہیں کر سکتے، انہوں نے جاچ ہی نہیں. میں عظمت مصطفیٰ پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہ ساری تقریروں پہ بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو پسند آ جائے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے مجھے داد دے دے. اچھا جملہ کہہ گئے. معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد روح سمیت عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے. ساری کائنات نیچے تھی. ساری کائنات نیچے تھی، میرا نبی سب سے اوپر تھا. ساری. آپ جتنے لوگ بیٹھے پھر کہوں گا کہ میں اچھا گمان کرنے والا خطیب، ورنہ عام خطیبوں کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تواڈے وچوں جنہ جنہ نو نبی پاک نال محبت ہے او بولو جنہ جنہ نو. میں نے کہا یہ جنہ جنہ نو کی ہوندا؟ یہ کون سا جملہ ہے بھائی؟ جن جن کو محبت ہے، واہ بھائی واہ. جس آدمی کو، جس مسلمان کو ساری کائنات سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آمنہ کے لال کے ساتھ محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں. وہ مومن ہی نہیں. میں یہ کیوں کہوں کہ جن جن کو محبت ہے؟ نہ، یہ غلط جملہ ہے. آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے. زور سے بولو یار. چاہے چہرے پہ سنت رسول ہے یا سنت رسول نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نماز کا پابند نہیں، محبت رسول میں وہ دیوانگی کی حد تک آگے جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات جو عالم ہوتے ہیں، منبر و محراب کے وارث ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور عام بندہ بازی لے کے چلا جاتا ہے. غازی علم الدین شہید، غازی علم الدین شہید کے بارے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا کہا تھا؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری کوئی معمولی آدمی ہے؟ ناموس رسالت کے لیے آدھی زندگی جیل میں کاٹ دی.
اور وہ کہتا ہے اساں تا گلاں ہی کردے رہ گئے تے دھرکھانا دا پتر بازی لے گئے. اساں تا گلاں ہی کردے رہ گئے تے دھرکھانا دا پتر بازی لے گیا. ہر کلمہ پڑھنے والے کو آمنہ کے لال کے ساتھ شدید محبت ہے. یہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے. اس کے باپ کے خلاف بولو، ماں کے خلاف بولو، برادری کے خلاف بولو، باوجود یہ برداشت کر سکتا ہے. آمنہ کے لال کی ادنا توہین بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس کو محبت ہے نبی پاک سے والہانہ. یہ دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہے نبی پاک. یہی تو مستشرقین کو، یورپ کے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہو رہا. وہ جو بکواس کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، میرے نبی کے کردار پر بھونکتے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. انہیں یہ احساس نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. میرا نبی سب سے اعلیٰ، زور سے بولو، میرا نبی سب سے سب سے اونچا، ساری کائنات کا سردار ہے، لیکن اللہ سے تو کم ہے. وہ تو اللہ اکبر ہے، اللہ الکبیر ہے، وہ تو المتعال ہے، اللہ سے تو کم ہے. ساری کائنات سے اونچا، اللہ سے کم. آپ ذرا غور کریں گے. اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیتے ہیں. وہ تو بڑا تھا بلا لیتا، وہ تو بڑا تھا بلا لیتا. کوئی توہین نہیں تھی، کوئی بے ادبی نہیں تھی، کوئی گستاخی نہیں تھی، لیکن اللہ نے کہا او میرے نبی کے امتیوں، اپنے نبی کا ادب پہچانو، اپنے نبی کا احترام پہچانو، اپنے نبی کی عظمت کو پہچانو. باوجود بڑے ہونے کے میں نے پھر بھی پورے قرآن میں تمہارے نبی کو نام لے کے کبھی نہیں بلایا، کبھی. پورے قرآن میں یا محمد کسی جگہ اللہ نے ادب سکھایا. آپ جو حدیث کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، خدا گواہ ہے، وہ صحابہ جو ادب و احترام سے واقف تھے. ایک تو ہے نا نیا آیا ہے، آج مسلمان ہوا، اس نے کوئی جملہ کہہ دیا، اسے ابھی پتہ نہیں ادب و احترام کا. لیکن جنہیں ادب و احترام کا پتہ ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. خدا گواہ ہے، قرآن میرے سامنے ہے، میں ممبر پہ ہوں، کسی میرے نبی کے صحابی نے نبی پاک کو یا محمد کہہ کے کبھی نہیں بلایا. جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، نہیں بلایا یا محمد کہہ کے. اگلا جملہ بڑا سخت بول رہا ہوں لیکن میری مجبوری ہے. میرے نبی کو، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، میرے نبی کو جب بھی یا محمد کہہ کے خطاب کیا، یا کسی یہودی نے کیا یا کسی عیسائی نے کیا. وہ چونکہ میرے نبی کا دشمن تھا، وہ میرے نبی کا احترام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے آ کے کہا یا محمد، اس نے آ کے کہا. ورنہ قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. کچھ گوار لوگ آئے تھے نبی پاک کے حجرے کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے. اللہ نے فرمایا بے شک جو لوگ آواز لگاتے ہیں آپ کو من وراء الحجرات، حجروں کے پرے کھڑے ہو کر، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کیا ہیں؟ بے عقل ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ محمد کی شان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ موضوع پھر تعظیم، میں آج جمعے پہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن تعظیم رسول، ادب رسول، احترام رسول، تعظیم رسول کا مضمون تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، اور وہ بڑا دلچسپ حصہ ہے.
انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ ساہیوال کا جو واقعہ ہوا اور جس میں بڑی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، ہم چونکہ غیر سیاسی لوگ ہیں، لوگ سیاسی پوائنٹ سکور کرتے ہیں، ہر ایک کے دور میں ایسے واقعات ہوتے رہے، پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتے رہے، لیکن یہ بڑی درندگی کا واقعہ ہوا اور بچوں کے سامنے، معصوم بچیوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیاں ماری گئی۔ 13 سال کی جو اریبہ ہے اس کے جسم میں 13 گولیاں پیوست کی گئی، 13 گولیاں پیوست کی گئی، اور ان کی جو ماں ہے، ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں کو ہمارا سلام ہے، ماں کو ہمارا سلام ہے، اس نے اپنے ان 3 معصوم بچوں کو، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، ان کو اپنی جھولی میں سمیٹ کے ساری گولیاں اپنے جسم پہ کھا لی۔ اس ماں کو ایک دفعہ پھر سلام کہا، اس ماں کو سلام ہے جس نے گولیاں اپنے جسم پہ برداشت کی اور اپنے بچوں کو اس نے بچا۔ یہ بڑی درندگی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ حکومت نے کیا، بیانات بدلے گئے۔ پہلا بیان یہ تھا کہ یہ بچوں کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے، ہم نے یہ 3 بچے چھڑا لیے۔ کن سے چھڑا لیے؟ ماں باپ سے بچوں کو چھڑا لی۔ یعنی مضحکہ کا خیز بیان ہے وزیروں کے، مضحکہ کا خیز بیان ہے ارباب اقتدار کے۔ اس پر زیادہ دکھ ہوا ہے۔ بندہ مان جائے نا کہ یہ غلطی ہوئی ہے اور جن لوگوں نے کیا ہم اسے قرار واقعی سزا دیں گے، تو پھر کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ پہلے کہا گیا اغوا کیے گئے، پھر کہا گیا یہ دہشت گرد تھے اور عورتوں کو اور بچوں کو بطور ڈھال استعمال کرتے تھے، پھر کہا گیا نہیں نہیں ان میں یہ دہشت گرد، ان میں جو ڈرائیور تھا نا وہ دہشت گرد تھا، اس لیے کہ اس کے چہرے پہ سنت رسول تھی۔ وہ دہشت گرد ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے اور اسے مولوی کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو یہ دہشت گرد ہے۔ اس کی ماں نے اس کی تردید کی۔ تحریک انصاف کے جو کچھ خواتین لیڈر ہیں انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ ہم ان کو گھریلو طور پہ جانتے ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ یعنی بیان بدلتے رہے، اس کی تردید ہوتی رہی۔ دکھ ہمیں اس بات کا ہے کہ ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ ہوا تھا کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پہ انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ ہم تو اس انتظار میں، اللہ کرے حکومت کا یہ وعدہ سچا ہو، ریاست مدینہ آپ بنائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ لیکن ریاست مدینہ کا جو سربراہ ہے اس نے کہا تھا اگر دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے۔ اور آپ کی حکومت کے اہلکار ان بچوں کو پیٹرول پمپ پہ چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر انہیں دہشت گرد بنا کے پیٹرول پمپ پہ چھوڑ کے چلے گئے، پھر پیٹرول پمپ پہ اٹھایا تو اسپتال میں انہیں پہنچا دیا۔ اور ریاست مدینہ، یہ تو بڑی مشہور قول ہے حضرت عمر کا، دجلہ کے کنارے پہ کتا۔ ایک قول میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بہت نادر قول ہے۔ حضرت عمر نے کہا فرات کی نہر پر جو پل ہے نا، اس پل میں اگر کوئی گڑھا پڑ جائے اور اس گڑھے کے اندر بکری کا پاؤں آ کے ٹوٹ جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے۔ بکری کا پاؤں ٹوٹ جائے جناب، یہ ہے ریاست مدینہ، اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ ذرائع ابلاغ کوئی نہیں، ہیلی کاپٹر کوئی نہیں، کاریں کوئی نہیں، بسیں کوئی نہیں، جہاز کوئی نہیں، وائرلیس کوئی نہیں، بیٹھا ہے مدینے میں اور کہتا ہے فرات کی نہر پر کوئی گڑھا پڑ جائے اور بکری کا پاؤں اس میں آ کے ٹوٹ جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ مت خیال کیجئے وزیر اعظم صاحب کہ یہ سیکورٹی کے لوگ ہیں، آفیسر ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، مت خیال کیجئے جو اس میں ملوث ہے اور جس نے ظلم کیا ہے اسے پھانسی پہ لٹکنا چاہیے۔ مت لحاظ کیجئے ان کا، آپ لحاظ کرتے رہیں کہ یہ فلاں محکمے کے ہیں،
یہ سیکورٹی کا ادارہ ہے، یہ پولیس کے لوگ ہیں، نہیں، ریاست مدینہ کہتی ہے، ریاست مدینہ کہتی ہے لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو۔ کیوں بھئی آپ تمام لوگ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ کیا جی آئی ٹی ہو؟ جی آئی ٹی کیا ہے؟ کیا جی آئی ٹی؟ بچنے والا جو بچہ ہے عمیر، وہی جی آئی ٹی ہے۔ وہ عمیر جی آئی ٹی ہے، اس سے پوچھو کیا ہوا، وہ بچے کا بیان دیکھو۔ مطالبہ ہمارا یہ ہے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور جلد از جلد ان ملزموں کو، مجرموں کو، درندوں کو، جنہوں نے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو چھلنی کر دیا ہے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ بولو بھائی آپ کو منظور ہے یہ بات؟ درس قرآن انشاءاللہ 18 بلاک میں ہوگا، اور آج نئی سورت شروع ہوگی، سورۃ الرعد۔